بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ دین کی گہری سمجھ کو کہتے ہیں۔ قرآن اور احادیث کو سمجھنا، اس کے لیے دین کی گہری سمجھ کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی جب امامت کرواتا تو ہل ہل کے نماز پڑھتا، اور جب اکیلے نماز پڑھتا تو بڑے سکون سے نماز پڑھتا۔ کسی نے اس سے وجہ پوچھی کہ جب تم امامت کرواتے ہو تو اس وقت ہل ہل کے نماز کیوں پڑھتے ہو، اور اکیلے جب نماز پڑھتے ہو بڑے سکون سے پڑھتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا حدیث میں آئے۔ دوسرے شخص نے جواب دیا، ہم تو ساری زندگی حدیث پڑھاتے رہے، ہمیں تو آج تک یہ حدیث نہیں ملی، تمہیں کہاں سے مل گئی؟ تو وہ حدیث کی کتاب لے آیا، اور وہ بھی ترجمے والی۔ تو اس میں حدیث دکھائی جس میں امام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص امامت کروائے فَلْيُخَفِّفْ، اسے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے۔ اب اہل حدیث بیچارے کو اردو بھی پڑھنی نہیں آتی تھی، تو وہ سمجھا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو ہل کے نماز پڑھائے، تو بیچارہ ہل ہل کے امامت کرواتا تھا۔ تو حدیث سمجھنے کے لیے بھی فقہ کی ضرورت ہے، دین کی گہری سمجھ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو کم عقلوں کی وجہ سے، بے وقوفوں کی وجہ سے طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے امت کو نجات عطا فرمائے۔ دین کو سمجھنے کے لیے دین کی گہری سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بندے کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، حدیث بھی پڑھنی نہیں آتی، اور وہ خود ہی قرآن اور سنت سے مسائل سمجھنا شروع کر دے، تو دین میں بگاڑ نہیں ہوگا؟ یا تو علم میں گہرائی پیدا کرو، جب علم میں گہرائی نہیں ہے تو پھر علماء کی مان کے چلو۔ تو علماء کی مان کا چلنا یہ تو شرک نہیں ہے، اگر علماء غلط بتائیں گے تو وہ غلط ہے، علماء اگر صحیح بات بتائیں گے تو ان کی پیروی کی جائے گی۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا عالم صحیح بتا رہا ہے، کون سا عالم غلط بتا رہا ہے؟ تو اس کے لیے جس عالم پر اعتماد ہو اس کی پیروی کریں۔ اور عقل تو تھوڑی بہت سب کو اللہ نے دی ہوتی ہے، اگرچہ اہل حدیث میں فقہ نہیں ہوتی، دین کی گہری سمجھ نہیں ہوتی، لیکن تھوڑی بہت عقل تو ہوتی ہے نا، اس تھوڑی بہت عقل کو استعمال کریں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہل کے نماز نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ فَلْيُخَفِّفْ کا مطلب ہے ہلکی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ یعنی اگر امامت کروائیں تو کمزوروں کا، بزرگوں کا، بوڑھوں کا بھی خیال رکھیں، اسے فقہ کہتے ہیں۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ حدیث کے سمجھنے کے لیے بھی دین کی گہری سمجھ کی ضرورت ہے، جسے فقہ کہتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔